بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ و طیبہ کی حاضری۔ عبدالواحد مکی کا مرتب کردہ یہ انتخاب نعت جو کہ لاجواب ہے، دیدہ زیب ہے، قابل دید ہے اور قابل داد ہے، یہ اصل میں حجاج کرام اور عمرہ زائرین کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اس انتخاب نعت میں جو خصوصیت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حاجی صاحبان اور جو عمرہ زائرین اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو عبدالواحد مکی نے اس کو بڑے اہمیت سے اور بڑی محبت سے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس کے مرتب اول تو یقیناً وہی ہیں، مگر اس کا مرتب ثانی میں بھی ڈاکٹر شہزاد احمد بھی ہوں۔ الحمدللہ جیبی انداز کی کتاب ہے جسے حجاج کرام و عمرہ زائرین کی حاضری و حضوری کی سہولت کے لیے مرتب کیا ہے۔ اس کی طباعت کا خصوصی اہتمام کیا ہے اعجاز پینٹ ہاؤس، شاہ فیصل کالونی، چورنگی نمبر 3، کراچی نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہے، اور یہ کتاب ہدیہ دعائے خیر کے حوالے سے ہے۔ 2021 میں یہ شائع ہوئی، ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ 160 صفحات کی یہ کتاب ہدیہ دعائے خیر کے ساتھ ہے۔ انتساب ان خوش نصیب حجاج کرام و عمرہ زائرین کے نام ہے جنہیں اللہ کے گھر اور مصطفیٰ کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ عبدالواحد مکی صاحب نے اپنے پیش لفظ میں حجاج کرام و عمرہ زائرین کی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ موصوف اللہ کے گھر اور مصطفیٰ کے در کے مسلسل پھیرے لگاتے ہیں۔ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ان مشکلات کا حل اس انتخاب کی صورت میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ ایک لاجواب انتخاب نعت ہے۔ اس میں ایسی حمدیں اور نعتیں شامل ہیں جو کعبہ و طیبہ میں تسکین کا باعث ہیں۔ مدینہ کی تڑپ، سفر مدینہ، حاضری مدینہ اور سلام بدرگاہ خیر الانام بھی اس میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عام انتخاب نہیں ہے، اور عبدالواحد مکی نے جو نعتیں مجھے ایک ایک مصرع لکھ کے دیا، الحمدللہ وہی نعتیں میں نے اس میں شامل کی ہیں، اور بعد میں جب مجھے لوگوں کی رائے پتہ چلی کہ فلاں کی اس میں نعت نہیں ہے، فلاں کی اس میں نعت نہیں ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کوئی بھی انتخاب نعت کیا مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسا کوئی انتخاب ہے جو مکمل ہو؟ ہمیں اپنے اسلاف، اس میں اسلاف کی نعتیں ہیں، اس میں بزرگوں کی نعتیں ہیں، اور ایک تک بندی کرنے والے شاعر نے اپنی نعت نہیں دیکھ کے اسے جانبداری کے حوالے سے کہہ دیا کہ یہ دونوں مرتب جو ہے جانبدار ہیں۔ تک بندی کرنے والا شاعر جو بے تکی شاعری کر رہا ہے، جس کو ہر دفعہ وہ کیا جا رہا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ اسے انتخاب نہیں کہہ رہا، اسے جانبداری کہہ رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور یہ جو شہرت اور نام و نمود کا بت ہے، اللہ اسے پاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت کے لوگوں کا جب یہ حال ہوگا تو دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس شخص کے اس جملے سے کہ یہ جانبدار لوگوں کا انتخاب ہے۔ تو الحمدللہ 25 سال سے غیر جانبداری سے جو ہم کام کر رہے تھے، اس جانبدار کام نے ہمارے اس 25 سال کو برابر کر دیا۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ ناظرین کرام، آئندہ پھر انشاءاللہ نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ عبدالواحد مکی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔